آپ سب لوگ آئے اور اتنی محبت توجہ سے تمام مضامین سنتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی چٹکلے لطیفے تو نہیں ہیں اور سب باتیں ہیں۔ اچھا، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ میں اپنا مضمون لانا بھول گئی۔ تو مطلب کچھ چیزیں جو اس ادارے میں آنے کے بعد اور کتابوں کے حوالے سے میں نے لکھی ہیں، تو اس میں سے دستہ میں پڑھ دیتی ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس، اور آپ کو بھی جلدی چھٹی ہو جائے گی۔ ہم سب کو آپ دیکھتے ہیں، کیا امیر اور فقیر، کیا شاہ اور غریب، لیکن آنکھ کھلتے ہی وہ خواب ہوا میں کہیں ہو جاتے ہیں، اور ہم یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کیا دیکھا اور وہ سب کچھ جو دیکھا تھا کہاں گیا۔ یہ ہوا شوا کی کہانی ہے، لیکن کچھ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں۔ مرحوم مولوی عبدالحق ایک ایسے ہی خاص انسان تھے، انہیں کتابوں سے شوق بھی نہیں، عشق تھا۔ 1912 میں انہیں ایک کام سپرد ہوا، اور وہ تھا انجمن کے معتمد ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا۔ اور چونکہ وہ بہت کتابوں کے عاشق تھے، لائبریری کو بنیادی بات سمجھتے تھے کہ لائبریری میں لوگوں کی دلچسپی ہونی چاہیے اور لائبریری ہونی چاہیے، تو اس کو انہوں نے جو ہے نا بہت ہی اس سے نبھایا اور بہت اعلیٰ کتابیں پیش کی۔ اور یہاں یہ عرض کروں کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا، شکیل احمد دادا صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے جو ہے نا جو لوگوں کو نذرانہ دینا شروع کیا مضامین کے ترجموں کا، تو 25 روپے سے شروع ہوا تھا، وہ 3000 تک گیا، اور اس طرح۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہٹی کی جو کتاب تھی، جو کہ نہایت ادب اور بہت ہی علمی کتاب ہے، اس کے ترجمے کے لیے وہ پیشکش کرتے ہیں کہ ہم صاحب صرف 2.5 روپے دے سکیں گے فی صفحہ۔ تو یہ سوچیں کہ وہاں سے اور یہاں تک کا جو سفر ہے، جس میں اب بعض لوگوں نے 25,000 روپے بھی لیے اور 50,000 روپے بھی لیے، فی صفحہ نہیں بلکہ اس کے لیے جو سیریز تھے جو ان کے لیے۔ یا یہ ایک دلچسپ بات ہے، میرے لیے تو بہت ہی فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ جب میں یہاں سے منسلک ہوئی تو جو پہلی کتاب میں نے میرے ہاتھ میں آئی ہے جس کو ہم نے شائع کیا، وہ تھی پریم چند کی۔ پریم چند ہمارے اہم ترین ادیبوں میں سے ہیں، بلکہ اس بات پر آج بھی جھگڑا ہے، جھگڑا تو نہیں، یہ کہیے کہ رقابت ہے کہ 1903 میں چھپنے والا نصیر اور خدیجہ راشد الخیر کی ہے، یا پریم چند کا جو افسانہ ہے 1903 کا، وہ پہلا ہے۔ خیر، پریم چند کے بارے میں لکھتے ہوئے میں نے لکھا، ایک دیہاتی لڑکا ہے، ایک لوتا بیٹا تھا، ان کے آنچل کی چھاؤں میں کچھ سوتا اور جاگتا ہوا، وہ اسے صبح شام کالا ٹیکا لگا دے، کہیں ان کے کچھ اندام اور کچھ خراب بیٹے کو کسی کی نظر نہیں لگتی، اس لیے گھی کا بگار لگا کر اسے کٹورا دال پہ ڈالتے اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چوری کھلاتی، اس کے ناز نخرے اسی انداز اور ادا سے اٹھاتی جو کیا دیہاتی اور کیا شہری سبھی ماؤں کا خریدہ ہے۔ ایسے میں وہ بیمار پڑی، چہیتا بیٹا ان کی پنڈلیاں دباتا رہا، انہیں پنکھا ڈلتا رہا، اس کا خیال تھا کہ اس کی بے پایا محبت ماں کے لیے گوشت دارو ثابت ہوگی، لیکن جب لوگ کسی گھر کا رخ کریں تو کون ہے جو انہیں روک سکتا ہے۔
नवाब राय इसी खुशगुमानी में जी रहा था कि अम्मा ठीक हो जाएगी और वो एक बार फिर से माँ का आंचल पकड़कर गुड़ की डली और अमावट की फरमाइश करेगा, लेकिन न उसके आंसू का माए न चीखें मार कर बेकरारी से जमीन पर झोंकना। माँ शमशान घाट गई और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तारों की छाँव में उसे मीठी कहानियाँ सुनाने वाली और शहजादियों के उड़न खटोलों पर उसे जंगलों, दरियाओं, महलों, महलसराओं और फलों की सैर कराने वाली खुद दूर देश की सैर पर निकल गई थी। पहले उसे यकीन था कि वो वापस आ जाएंगी, फिर दुनिया ने उसे समझा दिया कि जाने वाले लौट कर नहीं आते। वो घर के फाटक से मुत्तसिल एक अंधेरी कोठरी में जिंदगी बिताने पर मजबूर हुआ। उसे अंधेरे से डर लगता था। फैज़े की तिलिस्म होशुबा में रोशन कंवल और झाड़ फानूस इस अंधेरे को दूर धकेलने लगे। मेनका जादू और नाजुक चश्म जादू की परछाइयों से जिंदगी में उजाला हुआ। माँ के दारियों से महरूम लड़का इन परछाइयों की छाँव में सोता, और जब अंधेरे की चादर में उजाले का धागा काटने लगता तो धनपत राय और नवाब राय आंखें मलता उठता, नतवन करता, मुंह पर टूटे सीधे छक्के मारता, दान बगल में दबाता और गांव के दूसरे 22 बच्चों की तरह मौलवी साहब की खिदमत में हाजिरी देता और उन्हें शहजादी की हमद का आगोश्ता सुनाता। करीमा बख्शाए अगर हालिमा के हंसता मसीहे कमंदे हुआ। ये गांव के मौलवी साहब थे जिन्होंने उसे फारसी खोल कर पिला दी, और ये साहब काम के दर्जी और नाम के मौलवी थे। उस ज़माने में क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, सबका यही तर्ज ज़िंदगी था। ज़िंदगी सख्त थी, बेरहम थी। बाप जल्दी दूसरी बीवी ब्याह लाए और लज्जतों की भूलभुलैयों में गुम हो गए कि लेकिन फिर उन्होंने जल्दी अपनी आंखें मूंद ली। नवाब राय की शानों पर सौतेली माँ, जिन्हें नवाब चाची कहते थे, और एक सौतेले भाई की जिम्मेदारियाँ छोड़ गए। नवाब राय ने ये जिम्मेदारियाँ साल पूरी की। माँ के बाद तन्हाई ने उन्हें छाप लिया। उसी ज़माने में किताबों की चटेक ऐसी लगी कि पहले फैज़ी की जिसमें खुशबा के दफ्तर चाट गए। उसके बाद तर्जुमों की सूरत में लिनार्ड्स के हिस्ट्री ऑफ कोर्ट ऑफ लंदन को हज़म किया। राइडर हैगर्ड की अज़ला और अज़ला की वापसी, मौलवी साहब की पढ़ाई हुई शहजादी की गुलिस्तान गुलिस्तान, और खुदा झूठ न बुलवाए हज़ारों अशार नोट पर ज़बान। उस ज़माने में कायस्तों के यहाँ शादी ब्याह के मौके पर बैलबाजी की महफिल का जमना लाज़मी था। नवाब राय इन महफिलों में अपनी फतह की ठंडी गांठ पर उठते। मुंशी प्रेमचंद अपनी पहली शादी से जिस कदर नाखुश थे, उतनी ही बालिगी और खुशी उन्हें दूसरी शादी से हुई। शिव रानी देवी की पहली शादी 11 बरस की उम्र हुई थी। चंद ही महीनों में वो विधवा हुई। वो ये न जाने की शादी क्या होती है और बेवड़ी क्या। खुश नसीब थी कि बाप और दूसरे शौहर दोनों ही रिवायत शिकन थे। बाप और दूसरे शौहर की रिवायत शिकनी ने उनकी ज़िंदगी आसान कर दी। हमारी हमीदा अख्तर हुसैन अपने शौहर अख्तर हुसैन रायपुरी की रसम की वालदी बनी। प्रेमचंद ने अपनी दूसरी पत्नी को ज़िंदगी में ही अदीब और सियासी कारकुन बना दिया। शिवरानी ने प्रेमचंद के घर की जो कहानी लिखी है, वो नवाब राय से उनकी शादी से लेकर प्रेमचंद की आखिरी हिजरी तक का किस्सा है। शुरू कीजिए तो अंदाज़ा होता है कि प्रेमचंद इस विधवा को अपनी दूसरी बीवी बनाकर लाए थे। आखिरी दम तक इसको मिसाल होते रहे और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वो रीत रिवाज के बुतों को तोड़ने वाले हैं। उन्होंने शिवरानी के खूब नफरे उठाए, लेकिन उन्हें इस बात पर आमादा करने में 10 बरस लगे कि शिवरानी पत्ता तर्क कर गई। नवाब राय जो अब प्रेमचंद हो चुके थे और मुल्क के जाने माने अदीब थे, उनकी ज़िंदगी के गोशों को शिवरानी ने अपने कलम से रोशन किया। असल में ये जो मैंने मुंतखब किया, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ उर्दू और हिंदी का जो कज़िया है, तो उसके बारे में मैं ये अर्ज़ करना चाहती थी इस पेशरफ से कि
1910 تک 15 تک 20 تک جو ہمارا وہ تھا رجحان تھا مسلمانوں کو اور ہندوؤں کا، وہ اردو کے بارے میں کیسا تھا کہ کس طرح فارسی اور اردو پڑھائی جاتی تھی مسلمان گھروں میں سکھوں کے ہاں، اور کس طرح وہ بیت بازی کا مثال کے طور پر ذکر مجھے بھی علم نہیں تھا جب میں نے یہ لکھنا شروع کیا اس کے لیے اور تھوڑی سی تحقیق کی تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ بیت بازی تو ان کے یہاں شادی کی محفلوں کا قضیہ ہی تھی، اس کے بغیر شادی ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو خیر وہ جو ہے بہت دلچسپ ان کا تذکرہ ہے۔ شیورانی کی جو یہ کہانی ہے انہوں نے اپنے شوہر کی پریم چند کی لکھی، وہ ہندی میں تھی، ہندی دیوناگری میں لپی میں تھی، اور اس کو اردو میں کیا ہمارے بہت عزیز و محترم ڈاکٹر حسن منظر نے، اور اس کا جو صحرا ہے وہ ہمارے صدر محترم عادل جواد صاحب کے سر ہے کہ انہوں نے ان کو بہت کیا، جسے کہنا چاہیے کہ بہت اشتعالت دی اور انہوں نے اس پہ مجبور کیا کہ وہ اس کا ترجمہ کریں، اور انہوں نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے اس کا۔ اچھا دیکھیں وہاں سے بات معلوم ہو جاتی ہے نا، اصل بات جو ہوتی ہے تو اچھا اسی طرح ابھی ہماری جو ڈاکٹر یاسمین ہیں، انہوں نے میر صاحب کے ساتھ مل کر ایک خطوط کا مجموعہ ترتیب دیا ہے جو مکتوبات مولوی صاحب کے نام سے شائع ہوئی ہے اور اس میں موجود ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس میں بھی بڑے دلچسپ ایک جھلک ملتی ہے مولوی صاحب کی زندگی کی، کہ وہ لکھتی ہیں کہ مولوی عبدالحق ایک سطح اور تحقیقی مزاج رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے خطوط میں بہت گمبھیر مسائل پر قلم اٹھایا ہے اور سادہ انداز میں پرپیچ جتھیوں کو سلجھایا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کے اندر ایک چھپی ہوئی ظرافت بھی تھی جس کا اندازہ ان کی بات جملوں سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے چند رفقا کے ساتھ ریل کا سفر کر رہے تھے، مدراس کے علاقوں سے گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایسے میں افضل العلماء نے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے سامنے پھیلے ہوئے ایک پہاڑی سلسلے کی طرف اشارہ کیا، یہ دیکھیے مولوی صاحب ہمارے مدراس کے پہاڑوں کو کتنے خوبصورت نظر فریب ہیں، کیا آپ کے یوپی میں بھی ایسے پہاڑ ہیں کہیں؟ مولوی صاحب نے نہایت سنجیدگی سے جنم لیا، جی نہیں ہمارے یہاں پہاڑ نہیں ہوتے، آدمی ہوتے ہیں۔ اور ریت کی کھڑکی کے باہر قدرتی مناظر دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح انہیں جو کھانے پینے کا بہت شوق تھا پھلوں کا، تو کہیں وہ ہمیں خربوزے کے لیے توقع دکھائی دیتے ہیں، کہیں ڈاکٹر ریاض الحسن کی بیٹی بھی چائے کے لیے شکر گزار ہیں۔ آپ کی حمایت کا کیوں شکریہ ادا کر ڈاکٹر صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے پارسل سیلونی چائے کا بھیجا تھا، وہ ختم ہونے کو تھا، اس میں 2-4 دن کی چائے رہ گئی تھی کہ یوسف صاحب نے 2 پیکٹ لا کر دیے جو آپ نے اپنی عنایت سے میرے لیے امتحان بھیجے تھے۔ میں اس چائے کو نہایت احتیاط کے ساتھ خرچ کرتا ہوں کیونکہ یہاں اچھی چائے نہیں ملتی۔ انجمن کی ادبی مجلس میں ہسٹری کی کتاب ہسٹری آف دا عربیہ کی ترجمے کی تجویز پیش ہوئی تھی۔ اس پر یہ طے پایا کہ اس کا ترجمہ اردو کے کسی اچھے انشا پرداز اور ادیب سکھایا جائے جو اسلامی تعلیم و علوم سے بھی واقف ہو اور جہاں کہیں ضرورت ہو مناسب حاشیوں کا بھی اضافہ کرے۔ مجلس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ کسی معمول شخص کا انتخاب کروں اور ترجمہ کرا لوں۔ ترجمے کا معاوضہ 2 روپے 8 آنے فی صفحہ ہوگا۔ اگر آپ اس کام کو قبول کرتے ہیں پھر طلب فرمائیے۔ کتاب 2 جلدوں میں ہوگی، پہلا 262 صفحے تک کا ترجمہ ہوگا۔ یہ حصہ ہمیں اکتوبر 1950 میں مل جائے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس میں دھیان چند جو ہیں ان کا ذکر ہے،
چونکہ گیانچند کی جو کتاب ہے اردو کی ادبی تاریخیں وہ ہمارے یہاں سے کئی مرتبہ شائع ہوئی ہے اور بہت مقبول ہوئی ہے اردو کی نثری داستانیں. اسی طرح 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے آغاز میں سیکولرزم اور انسان دوستی کے رجحانات کے زیر اثر انسان نے عظمت آدم کا ایک نیا فلسفہ تراشا. ناصر عباس نیر نے اسی فلسفے سے بحث کی ہے اور اپنی کتاب کا آغاز اسی بات سے کیا ہے. انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ جدیدیت کبھی پرانی نہیں ہوتی. یہ مغربی اور اردو ادب کے تناظر میں جدید اور ماپات جدید تحقیق کے موضوع پر ایک اہم کتاب ہے. انجمن ترقی الدین نے اسے بھی شائع کیا ہے اور یہ بھی ماشاء اللہ اس کی بھی جو وہ ہے فروغ وہ بہت عمدہ ہے. شان الحق حفیظ صاحب کا اس میں ذکر ہے. یہ وہ کتابیں جو ہم نے ابھی 2 سال کے درمیان چھاپی ہیں. ابھی اردو ادب میں دہشت گردی کا جو تحقیقی یا تنقیدی مطالعہ ہے وہ نہایت بر وقت ہے، کیونکہ عالمی ادب کے تناظر میں بھی ڈاکٹر ثروت نے اپنے اس کتاب میں ذکر کیا ہے اور اس کو بھی پھیلایا ہے عالمی ادب کو. ایک اور بہت دلچسپ کتاب ہے اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو کتنی دلچسپی تھی اس وقت کے معاملات سے. 1917 میں انقلاب آتا ہے روس میں اور دنیا وہاں کی بدل جاتی ہے. تو یہ ہے کہ اس حوالے سے روسی ادب کی تاریخ جو ہے ڈاکٹر مجیب نے لکھی اور انہوں نے مولوی صاحب نے شائع کی. وہ کتاب ہو گئی تھی، نایاب ہو گئی تھی، تو ہم لوگوں نے اسے دوبارہ سے شائع کیا ہے اور اس وقت وہ مل سکتی ہے. ڈاکٹر مجیب کی کتاب 1917 کے بادشاہ کے انقلاب میں جہاں دنیا میں تہلکہ مچایا، وہیں ہندوستان کے روشن خیال اور ترقی پسند افراد میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی. ہندوستان اس وقت تاج برطانیہ کے زیر نگین تھا. اس کے باسیوں کے لیے اس سے بری نوید دن مسرت نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کے باسیوں کے لیے اس سے بری خبر نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کی سرحدوں سے کچھ ہی فاصلے پر دار شاہی جیسی صفات اور قدیم سلطنت پرکاہ کی طرح ہو گئی اور وہاں کے لوگوں پر ایک نیا سلوک شروع ہوا. ان دنوں ہندوستان کے تقریباً ہر زبان سمجھنے والوں میں روسی ادب اور تحقیقوں کے بارے میں ایسے ہی بارے میں ہمارے ایک معتبر اور معروف محقق پروفیسر مجیب نے 8 برس کی محنت کے بعد اردو میں روسی ادب کے عنوان سے ایک واقعی کتاب لکھی. آج اس کتاب کی 480 برس گزر چکے ہیں. اس دوران انجمن نے 2 ایڈیشن شائع کیے جو ہاتھوں ہاتھ لیے گئے اور تیسرا ایڈیشن آپ کے سامنے ہے. یہ 2000 سمجھیں کہ 2019 میں شائع ہوئی ہے. اسی طرح عباس جلال پوری کے افسانے جو ہیں وہ اب تقریباً نایاب ہیں. ہم نے ان کی 2 جلدوں میں ان کے نام افسانے شائع کیے ہیں. کلیات عباس جلال پوری کا نام عباس علی عباس حسینی کے نام ان سے بہت متاثر ہوں عباس جلال پوری سے، تو اس لیے ان کا نام بے اختیار آ جاتا ہے ان زبانوں میں. تو یہ ہے یہ ہے کہ ایسا ہی ہے. ہم لوگوں نے 2-2.5 سال کے درمیان کوشش کی ہے کہ بہت اعلیٰ کتابیں ہیں ان کو یا تو شائع کیا جائے سر نو، یا جو نئی کتابیں آ رہی ہیں، نئے موضوعات آ رہے ہیں، ان کے اوپر لکھی ہوئی کتابوں کو شائع کریں. بہت بہت شکریہ.